السلام علیکم ویئر. علی بھائی نے آج چیلنج کیا ہے ان کو، سعد حسین رضوی کو اور دیوبندیوں اور بریلویوں کو، کہ یہ کام کر لیں تو میں ان کی تائید کر لوں گا اور ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں جناب سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے میں پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو میں نے گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے بزرگوں کی، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہمارے بابا جی نے ہمیں ان سے الگ ہونے سے بچا لیا، یہ یقیناً گستاخانہ ہے. اگر یہ عبارتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستاخانہ عبارتیں کہیں، اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں بتایا، جس طرح آپ اپنے بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے بابا جی کو جس بابا جی نے بتایا کہ آپ کے بابوں نے گستاخیاں لکھی تھیں، اس بابا جی کا شکریہ ادا کریں. اگلے الیکشنوں میں ووٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا، لگائیں، کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا، انہوں نے ساور سکر کی کشف المحجوب کی عبارتیں نکال دیں، ٹھیک، انہوں نے نکال دیا سبحانی ما اعظم شانی، انہوں نے نکال دیا لوائی اعظم من لوائی محمد. یہ ساری کی ساری جو شطیحات گستاخانہ عبارتیں یہ نکال دی ہیں. تو اے آفر لے لو جی جناب، ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی، یہ 5 حوالے ہیں، ویسے تو میں بہت سارے پیش کر سکتا تھا. اینڈ پہ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بونگیوں کے دفاع کے لیے. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شطیحات ہیں. وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں ہے جی، کون سی حدیث؟ اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گنہگار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے، کہ ایک شخص سفر پر نکلا، ریگستان کے سفر پر، اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اٹھا تو پریشان ہوا، ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی، کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا. وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب. اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یا بیٹا جو تو نے اشرلی رسول اللہ پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں، بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے بیٹا، ٹینشن نہیں لینی. اس واقعے کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. اور اس سے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے بھی جو کہہ دیا تو وہ بھی اس کو خاص حالت میں تھے. خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا ٹن حالت میں. یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے، ٹن حالت میں ہو جاتا ہے ان سے مرید بھی، جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہوئی ہے. ہاں چاچی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا. آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے. تو تواڈے بابے نہیں ہوندے. ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا. آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے. آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا. آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو. کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی. اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے. یا پھر ان کے پاس آخری حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک حدیث ہے جی بخاری شریف میں، وہ تعلیقاً امام بخاری نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے. جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی. اور مولا علی نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے، تیسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبی علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ میں. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا پاگل شخص سے قلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے تو پاگل کا وہ نہ پھر انہوں مجذوب
कलंदर, कभी कोई नाम, सीधी तरह को पागल, तो हम ठीक है। और पागल कहने में ये बचेंगे, अगर ये होश में सब कुछ इन्होंने किया है फिर नहीं बचते। ना पागल को, नहीं जी वो अल्लाह की मोहब्बत में पागल होना, उसको हम पागल नहीं कहते, वो खास कैफियत होती है। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो। कल तक तो तुम लोग हमें कहते थे कि बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी और शत्तिहात और बोंगियां और मजूबियत और कलंदरियां ये सिर्फ अल्लाह के लिए होती हैं। और बड़े फख्र से कहते थे जी मंसूर अलाज ने अनल हक कहा था, अना मोहम्मद कहता ना वो, हम उसे काफिर कहते क्योंकि रसूलुल्लाह के लिए दीवानगी नहीं है। तो सरकार ये सब कुछ तो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां आपके बाबों ने की हुई हैं। या चले एक टन उसने जन रख लेते हैं, किताबों में हुई है, फिर किताबें छापने वाले, हाँ उनके तर्जमे करने वाले, उनके ऊपर शरई हुक्म चाहिए। और जिसने गलती हाईलाइट की उसके लिए अवार्ड चाहिए। बल्कि मेहमान खुसूसी उसे बनाए अगली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में, हाँ कि ये है खत्म नबूवत का असल मुजाहिद, जिसने ये परवाह नहीं की है कि गुलामत कादियानी दज्जाल काम डाल रहा है या चिश्ती रसूलुल्लाह वाला काम डाल रहा है या अशरफ रसूलुल्लाह वाला काम डाल रहा है। इसने तो आके उम्मत को सही बात बताई है और उम्मत को ये नारा दिया है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शे ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन। तो व्यूअर्स ये हैं इनके कारनामे जो अली भाई ने बताए हैं। अगर इनको जवाब देना है तो वो आके इसी प्लेटफार्म पे जवाब दें, वरना ये ऐसी बातें मत करें।